ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ ناظرین کرام، صلہ رحمی کرنا اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کی علامت ہے۔ رحم کے تحت ہر وہ رشتہ آتا ہے جو ماں باپ کی طرف سے نسبی تعلق رکھتا ہو، اور اس کے تحت وہ رشتہ بھی آتا ہے جو نکاح کے بعد سببی تعلق پیدا کرتا ہو، یعنی سسرالی رشتہ دار۔ ہر دو طرح کے رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھنے سے، ان سے صلہ رحمی کرنے سے انسان اللہ عز و جل کے صلے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں اللہ عز و جل اس کو معزز بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے وحشت محسوس کرتے تھے، ایسے شخص سے کنی کتراتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جب ہمارے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا تو ہم خوشی محسوس کرتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد اگر کسی حلقہ درس میں بیٹھے ہوتے تو فرماتے کہ میں قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اب وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ اب ہم اپنے رب سے دعا مانگنے لگے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے پر آسمان اور رحمت کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ دور حاضر میں قطع رحمی بہت ہی بڑھ چکی ہے، دلوں میں ایک دوسرے کی برائیاں بھر چکی ہیں، باہم ملنے کے اسباب کمزور پڑ چکے ہیں، اور اس قطع رحمی کا سب سے بڑا سبب دنیا داری ہے۔ ایسا شخص مبارکباد کا مستحق ہے جو نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، جبکہ اپنے حقوق کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، کبھی کبھی شیطانی مکاریوں کے باعث قطع رحمی کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اس میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، جس کی وجہ سے محبت اپنی موت مر جاتی ہے۔ بگاڑ کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ سرکشی اور مختلف قسم کی زیادتیاں کی جاتی ہیں، اور قطع رحمی رشتہ داروں میں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یہاں تک کہ موت ہی انہیں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ اور جب یہ صورتحال پیش ہو پھر انسان پچھتاتا ہے، لیکن اب سب کچھ لا حاصل ہو کر رہ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق صلہ رحمی اور امانت پل صراط کے دونوں طرف موجود ہوں گے، جس نے انہیں ضائع کیا ہوگا یہ دونوں اس سے گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ ایسا شخص مبارکباد کا مستحق ہے جو نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ ناظرین کرام، صبر، تحمل مزاجی، بھلائی کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا، یہ بہترین صفات ہیں، اور یہ تمام صفات دل کی بیماریوں کے لیے اکسیر ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے افضل ترین عمل بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے تو
تم اس سے جڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم اس سے درگزر سے کام لو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان صفات عالیہ سے متصف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔